معمولی اجر کی کوئی بشارت ہو تو وہ بھی ایک موضوع کی علامات میں سے ایک علامت ہے. تو یہ اس طرح سے ہوا، لیکن اس کی چھان پھٹک بھی کر دی گئی اور ان کو جدا کر دیا گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی اور اسرائیلی جو آپ فرما رہے ہیں وہ اس طرح سے ساری کی ساری سندن نہیں ہے، بلکہ ویسے روایتاً بیچ میں تفاسیر میں یا کسی ایسے ڈال دیے گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جی آپ فرمائیے. اس کے بعد میں سوال آپ سے کروں. میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیلی روایات عام طور پر آئینی اور تشریعی امور سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ تفسیر قرآن میں قصص کی تکمیل کے لیے ان کا ذکر کیا گیا ہے. لیکن اس میں ایک بات بہت خاص ہے کہ اس میں بعض ایسی روایتیں آ گئی ہیں جن میں عصمت انبیاء پر حرف آتا تھا. اس لیے اسرائیلی روایات لازم ہے، ضروری ہے کہ ان کی تحقیق کی جائے تاکہ کوئی ایسی بات جس میں کسی بھی نبی کی عصمت پر حرف آتا ہو اس کو قبول نہ کیا جائے. تحقیق بالکل کی جائے، یہ ضروری ہے. بالخصوص حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں. جی ہاں بڑی اسرائیلی ہی نہیں، جس کی طرف غامدی صاحب نے اشارہ کیا تھا تلک الغرانی قل علا والی، کہ اس کو محدثین نے روایت کیا ہے اور اس کی پھر محدثین نے اس کو رد کیا کہ جس سے عصمت وحی پر حرف آئے تو اس کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا. ان کو معیارات جرح و تعدیل پر بھی اس کا مواخذہ کیا ہے، اور یہ اصول بھی کہ جس چیز سے عصمت وحی پر حرف آئے تو وہ چیز چاہے معیارات کے مطابق ہو تب بھی. ٹھیک ہے. اچھا، معیارات کا یہاں ذکر کیا مفتی صاحب نے. شیخ صاحب آپ یہ فرمائیے کہ حدیثوں کی جو قسمیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ حسن لذاتی ہی حسن لغیر ہی، اس تعلق سے کچھ بات بتائیے کہ کیا کیا اس میں کتنی بہت اختصار کے ساتھ اور پبلک کی تفہیم کے لیے ایسی روایات جن کے بارے میں یقین انتہا کو پہنچ جائے، جس کے بعد کوئی اوپر معیار نہیں ہے، وہ تو متواتر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر یقین ہو جائے ہمارے علم اور ہماری تحقیق کے مطابق کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا آپ کا فرمان ہے تو اس کو صحیح کہتے ہیں. اچھا. جس کے بارے میں یقین ہو جائے کہ نبی صاحب کا فرمان نہیں، جھوٹ کر کے امام الانبیاء کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اس کو موضوع کہتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد جن روایات کے بارے میں ظن غالب تحقیق کا میلان اس طرف زیادہ ہو کہ وہ نبی صاحب نے فرمایا ہوگا، ان کو حسن کہتے ہیں. جن میں میلان زیادہ اس طرف ہو کہ نہیں فرمایا ہوگا ان کو ضعیف کہتے ہیں. اچھا. تو یہ بڑی مختصر سی باطنی تعبیر ہے. یہ باطنی تعبیر ہے، فنی تعبیر سے الگ کر کے فنی تعبیر سے سادہ باطنی تفہیم کے لیے باطنی نہیں ہے، سادہ صحیح. اچھا، اس میں کچھ جو راوی ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے؟ انہیں کو دیکھا جاتا ہے. اچھا. تو اچھا، ضعیف میں کوئی راوی نہیں ملتا یا ایک آدھ راوی ملتا ہے؟ نہیں، ضعیف میں روات تو اس میں بھی ہوتے ہیں، لیکن جو معیار ہے محدثین کے ان راویوں سے جب بھی گرتا ہے راوی حسن لغیر اس طرح سے ہے گر کر یا حسن ہو جاتا ہے اور گر جائے تو ایک حدیث ہمیں ملی ہے اس سند کے ساتھ، اس سند میں کسی درجے پر کوئی کلام ہے، وہ راوی ایسا ہے کہ اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے، لیکن وہی ٹیکسٹ متن ہمیں ایک دوسری روایت سے مل گیا ہے کہ جہاں سب کے سب راوی قابل قبول ہیں تو اس کو حسن لغیری کہتے ہیں کہ اس نے اس کو اسٹرانگ کر دیا اور اس کو قابل قبول بنا دیا. تو یہ میں ذرا عرض کروں کہ وہ صحیح روایت جو ہے نا اس کی 5 شرطیں بیان کی جاتی ہیں. اچھا، وہ کیا کیا ہے؟ راوی عادل ہو. اچھا. اس کا یادداشت مضبوط اور مکمل ہو، اور سند اسی طریقے سے متصل ہو، کہیں راستے میں انقطاع نہ ہو. ٹھیک. اور کوئی مخفی علت نہ ہو اس کے اندر، اور کوئی کمزور راوی اپنے سے زیادہ سگا راوی کے خلاف بات نہ کرے. یہ 5 شرطیں ہیں. ان میں سے کسی شرط میں کمی آتی ہے تو وہ روایت اس صحیح کے درجے سے گر کر یا حسن کے درجے میں چلی جائے گی یا یہ ضعیف کے درجے میں چلی جائے گی. اور اگر دوسری روایتوں سے اس کی تائید ہو جائے تو پھر حسن بغیر ہی جیسا ڈاکٹر صاحب. ٹھیک. اچھا جی فرمائیے. اس طرح سے یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ کہیں اگر کسی حدیث کی کتاب میں یہ لکھا دیکھیں گے، خاص طور پہ صحیح ستہ میں، یا صحیح ستہ میں تو نہیں، بعض کتابوں میں، کہ مثلا یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حدیث واقعی ضعیف بھی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے شواہد موجود ہوں دوسری کتابوں میں اور علماء کے نزدیک وہ حدیث جو ہے یعنی وہ خاص اس سند سے ضعیف ہوا کرتی ہے
ٹھیک ہے، کیا ہو سکتا ہے کہ دوسرے مطالعات اور شواہد کی وجہ سے وہ ضعیف بھی وہ جو ہے وہ اس کے باوجود قابل قبول ہوتی ہے، قابل قبول ہوگی لیکن وہ صحیح نہیں ہو سکتی. صحیح نہیں تو نہیں صحیح لحاظ وہ سے ایک فنی بات ہے. اصل میں مولانا جو پہلے ایک حدیث ایک وضاحت بھی ہو جائے. ایک سیکنڈ، جو حدیث آپ کے پاس ایک سند کے ساتھ پڑی ہے، یہ سند اگر ضعیف ہے تو ضروری نہیں کہ حدیث بھی ضعیف ہو. دیکھا جائے گا کہ کسی اور سندیں بھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی صحیح سند نہیں. وہی مضمون کسی اور سند سے آیا ہوا ہے، ایک تو اس سے سند کو قوت دیکھ حاصل کر ہوگی. ایک وضاحت کر پھر دوں، وہ مولانا اس کا ذوق ختم ہو جائے گا. ذوق کے باوجود قابل قبول ہوگی. وضاحت دیا. صحیح. اس کے حنیف ذوق صاحب کو تو کچھ نہیں ہوا. ایک وضاحت کر دوں کہ مولانا نے اپنے انداز میں تفہیم کے لیے کہا تھا کہ حدیث ضعیف کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ حضور نے نہیں فرمایا. تو اپنے غامدی صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ باطنی تعریف ہے، مطلب ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے. ضعیف جو ہے وہ ٹیکنیکل ٹرم ہے اور نہ یہ کوئی جسمانی قوت و طاقت کی اور کمزوری کی بات ہے. وہی بات ہے کہ راویوں میں سے کسی کے بارے میں معیارات کے مطابق کمی ہو لیکن وہ دوسرے ذرائع سے اس حدیث کی تقویت بھی ہوتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. ایسا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ ضعیف روایت جو ہے وہ عقائد یا احکام کے اس بات کے لیے اس پر نہیں ہوگی. فضائل یا بہت سے معاملات میں وہ قابل قبول ہوتی ہے ویسے بھی. ٹھیک. اچھا شیخ صاحب ہمارے خیال میں ضعیف ہے. ٹھیک، بہتر ہے. یہ اختلافات تو معمولی ہیں، کوئی اہم اختلافات نہیں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جتنے مرتبین ہیں سیاستہ کے یا چاروں کتابیں جو فقہ جعفری کی ہیں، کیا یہ محض اتفاق ہے کہ وہ سب کے سب غیر عربی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کی بات ہے. یعنی احادیث کو مرتب کسی عرب نے نہیں کیا، عربی بولنے والے نے نہیں کیا. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے مرتب جو ہیں وہ نہیں، میں سیاستہ کی بات کر رہا ہوں. وہ تو معطا کی بات ہو رہی ہے. سیاستہ میں شامل ہے اللہ کے فضل کا. سیاستہ میں معطا شامل ہے. بہت سے علماء کے نزدیک، بعض علماء کے اکثر علماء کے نزدیک. اچھا آپ فرماتے ہیں بعض علماء، آپ فرماتے ہیں اکثر علماء. منی برہم صاحب آپ ہی کہہ رہے ہیں بعض علماء کے نزدیک. آپ یہ فرمائیے، میرا یہی سوال میں منی برہم صاحب آپ سے کروں. یہ بھی علم میں بعض اور اکثر کا ہو گیا نا معاملہ. میرا خیال ہے کہ میں آپ کے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دین جو ہے دین اسلام یہ پوری عالم انسانیت کے لیے ہے. اس کے مخاطبین عرب خاص طور پر نہیں ہیں، لہذا یہ اس میں معیار ہی نہیں رکھا گیا کہ جو چیز عربوں سے آئے گی تو وہ قابل قبول ہوگی اور نہیں ہوگی. جو اس دین کو اپنا لے، جو اس دین کو اختیار کر لے، جو جس شعبے میں ملکہ تامہ حاصل کر لے، وہ کہیں کبھی ہو دین میں اس کا مقام اور مرتبہ تسلیم کر لیا جائے گا. عرب ہے لیکن دینی معیارات پر پورا نہیں اترتا تو اس کا وہ درجہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جس وقت جو کام لینا چاہے اس میں غیر معمولی استعداد اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے. یہ اس کی حکمت ہوتی ہے. تو ان حضرات